بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الفرقان الساطع والبرهان القاطع وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ہم تم کو خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، اولاد و اموال انفس و ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے۔ بشارت دے دو ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان کے سامنے مصیبت آ جاتی ہے، ان پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی تو صبر کرنے والے جو اپنی مصیبتوں پر انا للہ کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن پر خدا کی طرف سے درود نازل ہو اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم آزمائیں گے خوف، تم کو تمہاری آزمائش کریں گے خوف سے۔ عالم امن میں تم خدا کا شکر ادا کرتے ہو، دیکھیں کہ خوف میں مبتلا ہو کر بھی اس کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں۔ تم شیر ہو کر خدا کے شکر گزار بنتے ہو، دیکھیں بھوکے رہ کے بھی شکریہ ادا کرتے ہو یا نہیں۔ اولاد کی خوشحالی دیکھ کے، اس کو زندہ دیکھ کے خدا کا شکر کرتے ہو، دیکھیں کہ اولاد کے مرنے پر بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں۔ کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا کہ ایوب وہ تھے کہ جب نعمت ملتی تھی تو خدا کا شکر ادا کرتے تھے، اور جب مصیبت پڑتی تھی تو صبر کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ایوب کا مرتبہ تھا، لیکن ہم جب راحت ہوتی ہے جب بھی شکر کرتے ہیں، اور جب
مصیبت آتی ہے جب بھی شکر کرتے ہیں، جب نعمت ملتی ہے جب بھی شکر کرتے ہیں، جب نعمت چھن جاتی ہے اس بات پر بھی شکر کرتے ہیں کہ خدا نے اپنی نعمتیں دی، صحت دیا، اور اگر مریض ہوتے ہیں تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہم کو آزمائش کے قابل سمجھا۔ صلوات بھیجیں۔ ہم خوف سے آزماتے ہیں، جناب ابراہیم کو خدا نے خوف سے آزمایا۔ تڑے تنہا ساری دنیا میں اللہ کا سجدہ کرنے والے سب کے سب مشرک، کوئی ایسا نہ تھا کہ جو خدا کا سجدہ کرنے والا زمین پر ہوتا۔ جب ابراہیم کا وقت ولادت قریب آیا اور نمرود کو منجموں نے خبر کر دی تھی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری خدائی کو برباد کر کے رکھ دے گا، عورتوں پر دائیاں مقرر ہوئیں، حملے گرائے گئے، سب کچھ ہوا، لیکن جس کو خدا رکھے اسے کون رکھے؟ ماں کے بطن میں ابراہیم، ماں کو خود خبر نہیں کہ بچہ پیٹ میں موجود ہے۔ جب وقت ولادت قریب آیا تو خدا خوف تھا ماں کو کہ نمرود کے نمائندے اس کو مار ڈالیں گے، اس لیے ایک غار تک پہنچی۔ غار میں ابراہیم پیدا ہوئے، 14 سال اسی غار میں ابراہیم کی پرورش ہوئی۔ ہم کو تو یہی نظر آتا ہے کہ جب خدا اپنے دوست کو دشمنوں سے چھپانا چاہتا ہے تو غار میں لے جا کے چھپاتا ہے۔ آپ جہاں بھی دیکھ لیں، ابراہیم چھپے تو غار میں چھپے، رسالت اصحاب کہف چھپے تو غار میں چھپے، رسالت ماپ چھپے تو غار میں چھپے۔ معلوم ہوتا ہنسی نوڑانا کسی غار میں چھپنے والے کے لیے، اس لیے کہ خدا کے دوستوں کی جگہ یہی ہے۔ صلوات۔ 14 سال کے بعد غار سے نکلے باپ تاریخ مر چکے تھے، آذر کے گھر پہنچے۔ آذر بڑا خوش ہوا، بیٹا تم آ گئے، بڑا اچھا ہوا، اب میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں خدا بناؤں گا، تم بیچنا۔ ابراہیم کیا جواب دیتے؟ آخر اس نے کچھ چھوٹے چھوٹے اللہ میاں دیے جسے ابراہیم نے گٹھری میں باندھا، ایک بڑے قبلہ گاہ اللہ میاں ملے، اس کے گردن میں رسی باندھی، آواز دیتے چلے کہ من یشتری ہے ما لا ینفعہ ولا یضرہ، ایسی چیز کون خریدے گا جس میں نہ نفع نہ نقصان۔ غرض یہ ہے کہ ابراہیم سے لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ جب آپ کے گھر سے یہ خداؤں کی گت ہوگی تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ابراہیم سے آذر نے کہا، آذر سے شکایت کی کہ تمہاری گھر سے یہ باتیں پیدا ہوں گی، خداؤں کی توہین ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آذر کے منہ سے نکلا، بیٹا تم اس کام کے نہیں۔ یہ جملہ آذر کے منہ سے نکالنا بتاتا ہے کہ خدا کہلا رہا تھا، اس لیے کہ ابراہیم خدا پرستی کے لیے آئے تھے، خدا فروشی کے لیے نہیں آئے تھے۔ صلوات بھیجیں۔ آخر موقع ملا، بت شکنی کی، گرفتار ہوئے۔ اس موقع کے اوپر خدا جانے علماء اسلام کو کیا سوچی کہ جہاں خدا نے تعریف کی جناب ابراہیم کی، انہو کان صدیقا نبیا، ابراہیم میرا سچا نبی تھا، کوئی تفسیر ایسی نہیں ہے جس میں یہ نہ لکھا ہو
کہ بے شک ابراہیم صدیق تھے، نبی تھے، مگر زندگی میں 3 جھوٹ بھی بولے۔ غور تو کریں آپ، خدا تو کہتا ہے کہ صدیق، اور اس کے بندے کہتے ہیں کہ ابراہیم 3 جھوٹ بولے۔ ایک تو جب بت پرستوں نے کہا تھا چلو ابراہیم ہمارے ساتھ عید کا دن ہے، چل کے ہمارے ساتھ تم بھی عبادت کرو، تو جواب دیا تھا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، گئے نہیں یہ کہہ کے، اپنا پیچھا چھوڑایا ان سے۔ دوسرے جب بت توڑے تو ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم یہ کس نے کام کیا؟ کہا انہی سے پوچھ لو جس نے کیا ہو۔ فعل کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے۔ تو وہ چپ ہو کے کہنے لگے کس سے پوچھیں جو نہ بولتے ہو نہ باتیں کرتے ہو، کس سے پوچھیں؟ اچھا تو ایسوں کو پوچھتے ہو جو اپنے کو نہیں بچا سکا، وہ تم کو کیا بچائے گا؟ تیسرا وہ جھوٹ ہے کہ لکھتے ہیں کہ جب جناب سارہ اپنی زوجہ کے بجائے اپنی بہن کہا تھا، حالانکہ علماء نے اس کے جوابات دیے ہیں، مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے، اس لحاظ سے کہ اس سے بڑی بیماری خدا پرست کے لیے کون ہوگی کہ وہ ساری دنیا کو بت پرستی میں مبتلا دیکھے۔ اسی لیے تو کہا تھا کہ میں بیمار ہوں اس لیے کہ خدا پرست مجھے کوئی ملتا ہی نہیں دنیا کے اندر۔ پھر فعل کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا، ظاہر ہے کہ جس کے حکم سے جو کام کیا جاتا ہے اس کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ خدا کے حکم سے ابراہیم نے بت شکنی کی تھی، لہذا وہ فعل خدا ہی کا فعل کہلائے گا۔ انہوں نے کبیر اس بت کو نہیں کہا تھا، بلکہ سب سے اعلیٰ اور افضل بہتر خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں جو ہے اس کو کہا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جناب سارہ خالہ بہن تھی۔ مجھے ان باتوں سے تعلق نہیں، نہ مجھے اس ذکر سے کوئی فائدہ، علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا ہے، لیکن میں مسلمانوں سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اللہ کو صدیق کس نے بنایا؟ خدا نے۔ تم کہتے ہو کہ 3 جھوٹ بولے، خدا کا بنایا صدیق جب 3 جھوٹ بول سکتا ہے تو تمہارا بنایا صدیق کو ابراہیم گرفتار، میں ایک مقصد سے آج اس کو بیان کر رہا ہوں۔ ابراہیم گرفتار ہوئے، خوف کا عالم تھا، دوسرا ہوتا تو خدا جانے اس کی کیا حالت ہوتی۔ ابراہیم دربار نمرود میں پیش کیے، آواز وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے خداؤں کی مدد کرو، واہ وہ خدا جو بندوں کی مدد کے محتاج تھے، آؤ مدد کرو خدا کی۔ نمرود تخت پر بیٹھا تھا، جناب ابراہیم گرفتار ہو کر کے نمرود کے دربار میں لائے گئے۔ ذرا اس اطمینان قلب کو دیکھیے ابراہیم کی خوف کے عالم میں، اور یہ اطمینان کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ ایک دفعہ ان عورتوں کی طرف دیکھا جو دربار میں منتخب کر کے خوبصورت سے خوبصورت عورتیں جمع کی گئی تھیں، اس کے بعد نمرود کی طرف دیکھا، نمرود انتہائی بدصورت تھا، اور آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ بندے ہیں، یہ ان کا خدا عجیب خدا ہے، بندے اتنے خوبصورت پیدا کیے اپنے یہ ابراہیم کا کام ہے۔ تو کریں جس کا ایک ساتھی دنیا میں نہ ہو، ایک ساتھی جس کا دنیا میں نہ ہو، اور وہ کس طرح نمرود کے دربار میں گفتگو کر رہا ہے۔ نمرود نے جھلا کے پوچھا کہ تیرا خدا کون ہے؟ ان کا ربی رب العالمین، میرا خدا وہ ہے جو عالمین کا رب ہے۔ تمہارے خدا کی صفت کا یحیی و یمیت، میرا خدا وہ ہے کہ جس کے قبضے میں موت و حیات ہے، 2 شخصوں کو بلایا، جو مجرم تھا اسے چھوڑ دیا، جو مجرم نہیں تھا قتل کر کے بتا دیا کہ دیکھو موت و حیات میرے قبضے میں ہے۔ کہہ سکتے تھے آپ کہ جس کو تو نے قتل کیا ہے ذرا اسے تو زندہ کر کے دکھا دے، مگر ابراہیم نے کہا کہ کون اس جھگڑے میں پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ
یاتی الشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا خدا وہ ہے کہ جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے، جب جانوں کہ تو خدا ہے کہ پچھم سے سورج کو نکال دے، فبہت الذی کفر، کافر قرآن کہتا ہے مبہوت ہو کے رہ گیا، اس لیے کہ یہ سیارہ کسی کے قبضے میں نہیں ہے، ان لالچی انسان رشوت کے زور پر کام کر سکتا ہے، ناحق فیصلے ہو سکتے ہیں دنیا میں، لیکن وہ ستارہ اتنا مغرور سیارہ کہ جس نے آج تک پلٹ کے نہ دیکھا، فلک چہارم پر عیسیٰ کا بھی مصلی بچھا ہوا، خود بھی موجود، پلٹ کے نہ دیکھا کہ کون بیٹھا ہوا ہے، سلام کیسا کرنا، اطاعت کرنا کیسی، وہ جانتا ہے کہ عیسیٰ اپنی عبادت میں مصروف ہے، میں اپنی عبادت میں مصروف ہوں، جس دن جس وقت جہاں سے نکلنے کا حکم ہوتا ہے تالے ہوتا ہے، اور جہاں غروب ہو جانے کا حکم ہوتا ہے غروب، وہ اپنے خدا کی وہ بھی اطاعت اپنے طریقے پر کر رہے ہیں، میں اپنے طریقے پر کر رہا ہوں، لیکن پوچھنے کو بس دل چاہتا ہے کہ ابراہیم یہ معیار صحیح ہے؟ یہ جو تم نے کہا کہ خدا وہ ہے جو پچھم سے سورج نکال دے، اس معیار کو تسلیم کر لو گے؟ اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جو پچھم سے سورج کو نکال دے تو کیا تم مان لو گے؟ وہ جواب دیں گے کہ ناممکن ہے، سورج کسی کی اطاعت کرنے والا نہیں ہے، ناممکن ہے کہ کوئی شخص پچھم سے سورج کو نکال دے، اور اگر کوئی دنیا میں ایسا آ گیا کہ جو پچھم سے سورج کو پلٹا دے تو کھڑا ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دے گا، تاکہ دنیا سمجھ لے میں خدا نہیں ہوں، خدا وہ ہے جس کی عبادت غرض اس کا جواب ہی کیا تھا اس کے پاس، لیکن یاد رکھو کہ جب کوئی جواب کے بجائے یہ کہے کہ اس کو آگ میں جلا دو، اس کو قتل کر دو، اس کو لوٹ لو، اس کا مال برباد کر دو، تو سمجھ لینا کہ بات لاجواب۔ غور کیجیے آپ اس پر، ہمیشہ حق کا جواب جب نہ مل سکے اور اس کے مقابلے میں سختیاں کی جائیں کہنے والے پر، تو سمجھ لینا کہ بات اتنی لاجواب تھی کہ جواب نہ دے سکے۔ قرآن نے کہا تھا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم کو کوئی شک ہے تو ایک سورہ بنا لو، انا اعطینا کی 3 آیتیں تھیں، ایک سورہ ویسے ہی بنا لا تو، لیکن اس کے آگے تو لکھ دیا کہ انہ لیس من کلام البشر، اس کے بجائے اس کے کہ ایک سورہ پیش کرتے، جواب میں لڑائیاں مول لی، اس کے جواب میں جنگیں ہوئیں، قتل و غارت ہوا، سب کچھ منظور، ایک سورہ بنانا نہیں منظور۔ اس کے معنی ہے کہ قرآن کا دعویٰ ایسا لاجواب تھا کہ جس کا جواب ان کے سب کچھ امکان میں تھا، جواب امکان میں نہ تھا۔ اسی طرح سے ابن علیم نے جو پیش کیا تھا مطالبہ، اس کا جواب ان کے حق میں نہ تھا، لہذا کہا کہ آگ میں جلا دو ان کو۔ جہاں جائیدادیں ضبط کی جانے لگیں، جہاں یہ دیکھیے کہ قتل و غارت ہو رہا ہے، جہاں مجبور کیا جا رہا ہے، سمجھ لینا کہ ان کی بات اتنی لاجواب تھی کہ اس کا جواب ممکن نہ تھا۔ گورنر مدینہ نے یہی تو کہا تھا کہ حسین یزید کا خط آیا ہے کہ بیعت کر لو، تو آپ نے جواب اس کو دیا کہ انا نحن معدن النبوت و مخزن الرسالت اجران اللہ حقا علی لسانک، ہم رسالت کی کان ہے اور نبوت کا خزانہ ہے، ہماری زبان پر کبھی باطل نہیں جاری ہو سکتا، جب جاری ہوگا تو حق جاری ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ مطلب کیا تھا امام حسین کا؟ گورنر مدینہ بول نہ سکا اس کے بعد، اس واسطے کہ مقصد یہ تھا کہ جو رسالت کی کان ہے وہ رسول نہ صحیح جب نکلے گا تو وہی نکلے گا کہ جس کی وہ کان ہے۔ آپ غور کریں،
لوہے کی کان سے جب نکلے گا تو لوہا نکلے گا، چاندی کی کان سے جب نکلے گا تو چاندی نکلے گی، کوئلے کی کان سے جب نکلے گا تو کوئلہ نکلے گا۔ آپ فرماتے ہیں ہم رسالت کی کان ہے، نبی نہ صحیح مگر جو نکلے گا یہاں سے اس میں رسالت کی ساری صفتیں موجود ہوگی۔ اگر امتی کی بیعت محمد کے نزدیک جائز ہوتی تو ہمارے نزدیک بھی جائز ہوتی۔ جب محمد نے کسی امتی کی بیعت نہ کی تو اس کان کے نکلے ہوئے کسی امتی کی بیعت کیسے کریں گے؟ اس کے جواب میں گھر لوٹ لیا گیا مگر جواب نہ دے سکے، اور ایسا یہ جواب تھا اس بیعت کا۔ علی سے بیعت طلب کی گئی، وہ علی نے بیعت نہ کی۔ امام حسن سے بیعت طلب کی گئی، بیعت نہ کی۔ حسین سے بیعت طلب کی گئی، حسین نے ایسا جواب دیا کہ پھر ہمت نہ پڑی کسی امام سے بیعت طلب کرنے کی۔ ایسی لاجواب بات صلوات بھیجو۔ غرض اس کا جواب کچھ نہ تھا ابراہیم کی بات کا، اس لیے کہا گیا کہ آگ جلاؤ منجنیق کے ذریعے پھینک دو۔ ابراہیم منجنیق میں بٹھائے گئے، آگ آتش کدے کی طرف پھینکے گئے، ہوا کے دوش پر تھے کہ وہ جبرائیل جس کو خدا قوی کہتا ہے، مطاع کہتا ہے، امین کہتا ہے، صاحب قوت فرشتہ راستے میں ملاقات کرتا ہے، اللہ کا حاجت ابراہیم ہے کوئی حاجت؟ جواب دیا کہ اما الیک فلا بل اللہ، اے جبریل تمہاری طرف حاجت نہیں ہے، اگر اس وقت بھی حاجت ہے تو اپنے خدا کی طرف۔ آگ میں پہنچے، لکڑی پر ٹیپ دے کے تسبیح و تقدیس سے خدا شروع کی۔ نمرود کوٹھے پر چڑھا کہ دیکھیں کس طرح جل رہے ہیں ابراہیم، لیکن دیکھ کے خود جل اٹھا اور گھبرا کے کہنے لگا فَلْيَكُنِ رَبُّكَ رَبَّ ابراہیم، خدا ویسا ہونا چاہیے جیسا ابراہیم۔ حضور یہ واقعہ میں نے آپ کو دہرایا اس لیے آپ لوگ سنا کرتے ہیں، حضرت ابراہیم کا واقعہ نہیں مجھے بیان کرنا تھا۔ عبد الملک کا زمانہ ہے، حجاج اس کا گورنر ہے، کوفے کا گورنر۔ حجاج دفعہ چھوم کے کہنے لگا کہ میں نے 2 لاکھ تو آدمی اس جرم پر قتل کیے کہ وہ یزید کو شرابی کہتے تھے، اب تو میرا خیال یہ ہے کہ میری تلوار سے کوئی علی کا دوست نہیں بچا ہے۔ ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا حجاج کیا دعویٰ کرتا ہے؟ حضرت قمبر موجود ہے، قمبر موجود نہیں کریں۔ حضرت قمبر نے شہادت امیر المومنین کے بعد کوفے کے قریب ایک گاؤں میں سکونت اختیار کر لی تھی، وہیں رہتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اپنی بسر کرتے تھے۔ وہ آپ غور کریں کہ عمر کیا ہوگی حضرت قمبر۔ حضرت علی کے زمانے میں جوان تھے، حضرت علی کا زمانہ دیکھا، پھر امام حسن کا دیکھا، معاویہ کا زمانہ دیکھا، یزید کا زمانہ دیکھا، مروان کا زمانہ دیکھا، مروان کے بعد عبد الملک آیا۔ کیا عمر ہوگی؟ اس بڑھاپے میں حجاج نے حکم دیا کہ گرفتار کر لاؤ قمبر۔ یہ سننے کا واقعہ ہے، قمبر کو گرفتار کر لاؤ۔ یہ خوف کا مقام قمبر کے تھا۔ آپ غور کریں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، ضعیف ہی تھی۔ گرفتار ہو کے حجاج کے سامنے پیش کیے گئے۔ خدا جانے تاریخ والوں کو کیا ہو گیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ جس تاریخ میں دیکھیے وہ یہی لکھتا ہے کہ حجاج کے سامنے قمبر یوں کھڑے ہوئے تھے جیسے ابراہیم نمرود کے سامنے۔ خدا جانتا ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے ان الفاظ سے۔
ابراہیم خدا کے خلیل، نبی، رسول، امام، اور دنیا کہتی ہے کہ قمبر کو کی مثال تلاش کرتی ہے تو ابراہیم کے علاوہ کوئی نہیں ملتا۔ مولا ہماری جان نثار، جب غلام آپ کا مثل ابراہیم تھا تو آپ کا کیا اللہ قمبر گرفتار ہو کے نمرود اسی اطمینان قلب کے ساتھ جس طرح ابراہیم نمرود کے سامنے کھڑے ہوئے، جناب قمبر آپ کو معلوم ہے نمرود اتنا ظالم نہیں تھا جتنا حجاج تھا۔ عمر ابن عبدالعزیز کا قول موجود ہے جنہوں نے کہا تھا کہ حجاج کے ظلم سے دنیا لبریز ہو گئی، اس حجاج کے سامنے بڑے اطمینان قلب جناب قمبر کھڑے ہوئے۔ اب آپ دیکھیے وہاں آپ سن چکے کہ نمرود اور ابراہیم کی کیا گفتگو ہوئی، اب سنیے کہ قمبر کی اور حجاج کی کیا گفتگو ہوتی ہے، کیا کہنا اس ضعیفی میں، آپ غور تو کریں۔ حجاج پوچھتا ہے کہ قمبر تم صحابہ میں سب سے افضل کس کو سمجھتے؟ کچھ دفعات اس زمانے میں تھے بنائے گئے تھے جو جس سے قتل جائز ہو جاتا تھا، اس میں سے ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ جو علاوہ حضرت ابوبکر کے کسی کا نام لے کہ وہ اصحاب میں سب سے افضل تھے، وہ واجب القتل ہے۔ حجاج پوچھتا ہے قمبر تم صحابہ میں سب سے افضل کس کو سمجھتے ہو؟ کہنے لگے کہ ابھی تو نہیں بتا سکتا، جب نام عمل لوگوں کو دیکھوں گا تو بتا دوں گا کہ جس کا سب سے اچھا نام عمل ہوگا وہی سب سے ابھی نہیں بتا سکتے کہ ابھی نام عمل دیکھیں گے، بتائیں کیسے؟ نے کہا قمبر سچ نہیں بولو گے؟ کہا کوشش تو یہی کر رہا ہوں کہ جھوٹ نہ بولوں، کوشش تو یہی کر رہا ہوں کہ جھوٹ نہ بولوں، یہاں تک سنبھلے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں۔ گواہ حجاج نے کہا کہ قمبر میں تمہاری جان بخشی کر دوں گا، جان بخشی کر دوں گا، مانتا حجاج کے اختیار میں تھا موت اور حیات، تمہاری جان بخشی کر دوں گا، لیکن تم یہ بتا دو مجھے، ایک فہرست لکھا دو کہ علی کے چاہنے والے، ان کو دوست رکھنے والے کتنے زندہ ہیں۔ جانتا تھا نا کہ قمبر کو معلوم ہوگا کہ کون کون باقی بچے ہیں قتل سے۔ یہ سن کے قمبر کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے حجاج سن ذرا، یہ ذکر قمبر بھی ہے اور آپ کے لیے موعظہ بھی ہے۔ کہنے لگے حجاج سن، اگر میرے پاؤں کے نیچے کوئی علی کا شیعہ چھپا ہوا ہوگا اور تو کہے گا کہ پاؤں ہٹا لو تو ورنہ قتل کر دوں گا، تو قتل ہو جاؤں گا، پاؤں نہیں ہٹاؤں گا۔ مجھ سے فہرست پوچھتا ہے غرض یہ کہ شہید ہو گئے مگر نام نہیں بتایا، ایک نام نہیں بتایا علی کے دوست کا۔ اب آپ غور کریں کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم خوف سے آزمائیں گے، جناب قمبر عالم خوف میں، لیکن کس طرح اطمینان قلب حاصل ہوگا؟ جیسے ابراہیم کو اطمینان قلب حاصل تھا نمرود کے دربار میں، حجاج کے دربار میں، حضرت قمبر کو حاصل۔ دوسرا موقع جو خوف کی آزمائش کا ہے وہ جناب موسیٰ کا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ خوف زدہ ہو کے شہر سے نکلے، عمالقہ کے مقابلے پر پہنچے۔ جب عمالقہ کے مقابلے پر بنی اسرائیل کو لے کے پہنچے اور بنی اسرائیل کو معلوم ہوا کہ عمالقہ بڑے بڑے قد والے لوگ ہیں تو باہر شہر کے بیٹھ گئے۔ کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ
انا ہاں ہونا قائدون، جاؤ موسیٰ تم جاؤ اور اپنے خدا کو لے جاؤ، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، جا کے لڑو۔ اس وقت جناب موسیٰ نے جو دعا کی ہے خدا سے وہ سننے کے قابل ہے۔ رب انی لا املک الا نفسی و اخی، آپ فرماتے ہیں اے پروردگار یا تو مجھے اپنے نفس پر اختیار ہے اور یا بھائی کے نفس پر اختیار ہے، دوسرے کے نفس پر مجھے اختیار نہیں ہے۔ یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم اکیلے چلے جاؤ، تو یا میں جاؤں گا یا میرا بھائی جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کو اگر اعتماد ہوتا تھا تو بھائی پر ہوتا تھا، پاس کے بیٹھنے والے کہہ رہے تھے موسیٰ تم جاؤ، ہم یہیں بیٹھے، اور جناب موسیٰ دعا کر رہے ہیں خدا بندہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب عہدے کے لیے دعا کی تو یہ اصحاب کا لفظ نہیں کہا، رب اجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اے پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ بنا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے اصحاب کو میرا خلیفہ بنا۔ ابراہیم نے جب دعا کی تو یہ دعا کی وہ من ذریتی، پروردگار میری اولاد کو امامت ملے گی۔ تو کسی نبی نے اپنے بعد اپنی جگہ پر بیٹھنے کے لیے جب دعا کی ہے تو یا بھائی کے لیے دعا کی ہے یا اولاد کے لیے دعا کی ہے۔ کسی نے اصحاب کے لیے 1,24,000 نبیوں میں کسی نے اصحاب کے لیے نہیں کہا کہ ان کو میرا قائم مقام بنا دے۔ معلوم ہوا کہ اگر خلیفہ بننے کی صلاحیت ہے تو یا بھائی میں ہے یا اولاد میں ہے، اصحاب میں صلاحیت نہیں ہے۔ صلوات بس کو ایک واقعہ اور سن لیجیے خوف کا، اور میں اپنے مقصد پر آؤں۔ وہ موقع تھا اصحاب کہف، 6 مومن بندے تھے، نبی نہ تھے، وصی نہ تھے، رسول نہ تھے، مومن بندے تھے جن کو خدا نے حکم دیا تھا کہ تم ان لوگوں سے خوف زدہ ہو جاؤ غار میں رہو۔ قرآن نے کچھ عجیب بات ہے قرآن کی کہ ان کا ذکر تو کم کیا ہے اصحاب کہف کا، ان کے کتے کی بڑی شان بیان کر۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کتنی تعریف کی ہے کتے۔ کوئی یہ اعتراض نہ کرے صاحب ہماری تعریف کیوں نہ کی۔ ابھی قرآن تو معمولی سے معمولی بات کو بھی نہیں چھپاتا، لیکن اگر تم میں کوئی تعریف کی بات ہوتی جب تو پتا کوئی تعریف کی بات ہی نہیں تو کیا بیچارہ قرآن کا بیان کرے۔ غرض یہ ہے کہ قرآن تعریف کرتا ہے۔ وَكَلْبُهُمْ، اب ملاحظہ فرمائیں گے کتا ہے اور اس کی تعریف قرآن کر رہا ہے، تف ہے انسان تو اس قابل نہ بن سکتا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا اصحاب کہف کا کتا دونوں ہاتھ ٹیکے ہوئے غار کے دروازے پر وفاداری کے ساتھ بیٹھا ہو کہ اگر مالک اشارہ کرے تو دشمن پر جا پڑے۔ چونکہ وفادار ہے نا اس لیے مالک کے برابر غار کے اندر نہیں بیٹھا، دروازے پر بیٹھا۔ بے وفا ہوتا تو مالک کے برابر بیٹھتا، کیونکہ وفادار ہے اس لیے وہ برابر نہیں بیٹھا مالکوں کے، غار کے دروازے پر بیٹھا۔ اور کس شان سے کہ دونوں ہاتھ ٹیکے ہوئے
خاموشی کے ساتھ کتا غار کے دروازے پر بیٹھتا ہے، اگر اس کی شان تو دیکھیے، نہ جھجکتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ خوف کھاتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے، مالک کی حفاظت کے لیے غار کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، یہاں تک کہ بھونک کے مالک کا پتہ بھی نہیں بتاتا ہے، انتہائی اطمینان کے ساتھ، نہ بلبلاتا ہے، نہ روتا ہے، نہ حزن طاری ہوتا ہے، نہ خوف طاری ہوتا ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ غار کے دروازے پر بیٹھا۔ کم سے کم اگر بیٹھے کوئی وفادار تو اس طرح تو بیٹھے جیسے کتا بیٹھا ہوا ہے۔ صلوات بھیجے اللہ اللہ۔ بس میں اس ذکر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ خدا خوف سے آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس وقت کیا ہوتا ہے۔ جب خوف کے عالم میں بھی نہ تڑپے، نہ گڑگڑائے، نہ خوف زدہ ہو، تب سمجھیے کہ اسے خدا پر بھروسہ ہے۔ اور بھوک سے غور کریں، آپ دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے بہادر 3 دن تک بھوکے رہے، لیکن جب 3 دن بھوک پیاس میں گزرے تو ہتھیار دشمن کے سامنے ڈال دی۔ آپ ساری تاریخ دیکھ لیں، کوئی بھی جنگ آج تک جو ہوئی ہے، آپ اس کی تاریخ دیکھ لیں کہ جہاں 3 دن تک زیادہ سے زیادہ فوج نے 3 دن تک برداشت کیا ہے، اور تیسرے دن آ کے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، پھر بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکے۔ لیکن خدا جانتا ہے کہ دنیا سے نرالی تھی کربلا کی فوج، کہ جب 3 دن بھوکی پیاسی رہ لی تب تلوار اٹھایا۔ جس نقطے پر آ کے دنیا کی فوجیں ہتھیار ڈال دیتی ہیں، اس نقطے پر پہنچ کے اصحاب حسین نے تلوار اٹھائی۔ اس سے زیادہ بھوک کا امتحان دینے والا کون ہوگا؟ کیا کہنا ان لوگوں کا کہ جن کی قرآن تعریف کرتا ہے، ایسے بہادر آج تک تاریخیں لکھتی ہیں کہ ایسے بہادر تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں جتنی فوجیں ہیں، جب جنگ مغلوبہ ہوتی ہے، جہاں ایک طرف بہت فوج ہوتی ہے اور دوسری طرف چند آدمی، تو ان کی کیا حالت؟ 3 قسموں کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ قید ہو جاتے ہیں، کچھ بھاگ جاتے ہیں، اور کچھ قتل ہو جاتے ہیں۔ 3 قسمیں ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ احد کا میدان گواہ ہے جنگ مغلوبہ تھی۔ رسول کے زمانے میں کچھ بھاگے اور ایسا بھاگے کہ جا کے مدینے میں پناہ لی، کچھ بھاگے تو پہاڑ پر پناہ لی، کچھ قتل ہو گئے اور کچھ قید ہو گئے۔ تو 3 قسمیں ہو جاتی ہیں ایسی جنگ مغلوبہ میں، 3 قسمیں ہو جاتی ہیں، کچھ قید ہو جاتے ہیں، کچھ قتل ہو جاتے ہیں، کچھ بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن واہ کربلا والے، نہ تم میں کا کوئی قید ہوا اور نہ تمہارے قدم میدان جنگ سے ہٹے، جب تک زندہ رہے لڑتے چلے گئے، اور پھر کسی شہید کی پشت پر زخم نہیں آیا، جتنے زخم لگے سب آگے کے پیچھے، جو دلیل ہے کہ پیچھے قدم نہیں ہٹایا ہے جب تک زندہ رہے۔ اور زندہ رہنے اور شہادت کے بعد بھی اگر حسین نے آواز دی تو لاشیں گرتی تھی، اٹھتی تھی۔ فرزند رسول موت سے مجبور، ایسے لڑنے والے، ایسے مجاہد کہاں سے دنیا میں نظر آتے ہیں جیسے حسین کے۔ آج ہمارے اوپر بغور کریں آپ، یہی مقصد تھا بیان کرنے کا۔ آج ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ عجیب قوم ہے،
من بقا علی الحسین و ابقا و تبا کا وجبت لہ الجنہ، حسین پر رو لے جنت واجب، رونے والوں کی صورت بنا لے رولا دے جنت واجب۔ نہ ان کو نماز سے واسطہ، نہ روزے سے واسطہ، نہ زکوٰۃ سے واسطہ، نہ حج سے واسطہ، بس رو لو تو جنت واجب ہو جائے گی۔ غور کریں گے آپ، ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے اس حدیث کے اوپر کہ ان کے ہاں ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ جو حسین پر رو لے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ زکوٰۃ دو، نہ حج کرو، نہ جہاد کرو، کوئی عمل خیر نہ کرو، جنت مل جائے گی، رو لو۔ بندہ پرور کوئی اور اعتراض کرتا تو کچھ اس کا وقار بھی ہوتا ہے اعتراض کا۔ اعتراض وہ کرتے ہیں کہ جن کے ہاں ایسی ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جن کے بعد شرم نہیں آتی ہے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں، شرم نہیں آتی ہم پر اعتراض کرتے ہوئے۔ کیا یہ حدیث تاریخ بغداد میں موجود نہیں ہے کہ من قاد اصل عامہ الی 40 ذراعا فقط وجبت لہ الجنہ، جو اندھے کی لاٹھی پکڑ کے 40 ہاتھ تک پہنچائے جنت اس پر واجب۔ حضور نہ نماز کی قید، نہ روزے کی قید، نہ زکوٰۃ کی قید، نہ خمس کی، نہ جہاد کی، زندگی بھر میں ایک دفعہ اندھے کی لاٹھی پکڑو، 40 ہاتھ تک اسے پہنچا دو، جنت مل گئی۔ اور سنیے اسی تاریخ بغداد میں کہ من قرأ القرآن ثلثہ اوتي ثلث النبوت، شرم نہیں آتی ایسی حدیث ہے جس کے ہاں موجود ہو پر اعتراض کرے۔ من قرأ القرآن ثلثہ اوتي ثلث النبوت ومن قرأ ثلثین اوتي ثلثی النبوت ومن قرأ القرآن کلہ اوتي النبوت کلہ، جس نے 1/3 حصہ قرآن کا پڑھ لیا 1/3 نبوت مل جاتی ہے۔ غور کرے آپ، ہم تو جنت ہی کو واجب کہتے ہیں، وہاں وہ نبی بن جاتا ہے۔ 1/3 قرآن جس نے پڑھا اسے 1/3 نبوت مل جاتی ہے، اور جو 2/3 قرآن پڑھ لے 2/3 نبوت مل جاتی ہے، اور جو ایک دفعہ پورا قرآن زندگی میں پڑھ لے پوری نبوت مل جاتی ہے۔ غور کرو۔ افسوس ایسی حدیثیں لکھنے والے، اصلی حدیثوں کو مٹا کے جو معاویہ شاہی حدیثیں لکھی گئیں ان میں کیا کچھ نہیں ہے، اور ایسا کچھ ہے ہم آپ سے کیا بتائیں کہ نہ اپنوں کی تمیز نہ غیروں کی تمیز۔ اور 2-4 حدیثیں آپ کو سنا دیں معاویہ شاہی۔ قال رسول اللہ نے فرمایا ہے، جو بات تھی رسول کی طرف منسوخ کر دی۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے جس نے ملائے مسجد کو ایک لقمہ حلوہ کھلایا اس پر جنت واجب۔ شرم کرو، اپنے گریبان میں منہ ڈالو، ایک لقمہ حلوہ جس نے کھلا دیا مسجد کے ملا کو اس پر جنت واجب۔ اور اگر کسی نے نہ حلوہ خود کھایا نہ ملا کو کھلایا، وہ بے پرواہی کے ساتھ فرشتے اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ غور کرو، یہ حدیثیں تم لکھو اور اس کے بعد ہمارا مذاق اڑاؤ۔ غور کرتے جائے آپ، کہاں تک میں بیان کروں گا، ورنہ ساری رات ایسی حدیثیں بیان کر سکتا ہوں۔ ایسی حدیثیں آپ غور تو کرو۔ قد اتخذ رسول اللہ ابا بکر ابا، رسول اللہ نے تو ابو بکر کو اپنا باپ بنا لیا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے؟ اگر یہ مطلب ہے کہ بیوی کا باپ ہوتا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے، تو حضور رسول اللہ کے 18 بیویاں تھی، 18 باپ تجویز کرے۔ غور کریں آپ۔ اور اگر یہ نہیں ہے
یہ معنی نہیں ہے بلکہ صرف ابو بکر کو بنایا تھا، وہ کون سی خصوصیت تھی بتا دیں۔ انہوں نے کسی کی جان نہیں چھوڑی ہے اپنی حدیثوں میں ایک حدیث افسوس یہ ہے کہ بڑی بیہودہ حدیث ہے، لیکن بڑے دب کے بیان کروں گا، آپ سمجھ لیں۔ لکھتے ہیں کہ ام المومن صحیح بخاری میں ہے، اور تو چھوڑیے وہ کتاب جس کو کہتے ہیں اصح الکتب بعد الکلام الباری، صحیح بخاری، قرآن کے بعد اگر معتبر ہے تو صحیح بخاری۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، قالت ام المومنین عائشہ ما فقد فی المعراج جسد رسول اللہ بل کان علی فراش۔ لعنت ہے ایسی حدیثیں بنانے والوں کو۔ خدا سنیے تو کہ کیا کہہ رہے ہیں، رسول اللہ شب معراج جسم سمیت نہیں گئے تھے، غور کیجیے، ان کا جسم نہیں گیا تھا، وہ خواب میں دیکھ لیا تھا کہ ہم معراج میں جا رہے ہیں، جسم و روح نہیں، کچھ نہیں گیا تھا، وہ میرے بستر پر موجود رہے رات میں۔ ابھی آپ نے غور نہیں کیا، حضور یہ حدیث جو ہے یہ تختہ الٹ دیتی ہے۔ حضور معراج ہوئی ہے رسول کو مکے میں، اور عائشہ کے ساتھ شادی ہوئی مدینے میں، یہ حضور مکے میں رسول کہاں بستر پر پہنچ گئے؟ صلوات بھیجیں آپ۔ تف ہے تم ہم پر اعتراض کرتے ہو کہ من ابو ہریرہ کی حدیث نہیں ہے، یہ صادق آل محمد کی حدیث ہے۔ اب میں بتاؤں آپ سے کہ یہ اگر حدیث سچ نہ ہوئی تو دنیا کی کوئی حدیث سچ نہیں۔ اب غور کریں، صحیح ترمذی میں موجود ہے کہ جب امام حسین پیدا ہوئے، جبریل امین آئے، رسول کو شہادت کی خبر دی، رسالت مآب نے آ کے فاطمہ زہرا کو خبر دی۔ یعنی ایک کتاب نہیں، 10-20 کتابوں میں نے دیکھا ہے یہ واقعہ، اور سیاستہ میں تو ترمذی میں موجود ہے۔ تو رسالت مآب نے آ کے فاطمہ زہرا کو خبر دیا۔ جب واقعے کی خبر ہوئی اور رسالت مآب نے فرمایا کہ میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں ذبح کر دیا جائے گا، تو فاطمہ زہرا نے کہا بابا آپ ہوں گے؟ کہا علی مرتضیٰ ہوں گے؟ کہا وہ بھی ہوں۔ بابا میں ہوں گی؟ کہا تم بھی نہیں ہو۔ کہا میرا بیٹا حسن ہوگا؟ کہا وہ بھی نہیں۔ فاطمہ زہرا نے ایک چیخ ماری، بابا میرے بچے کو روئے گا کہاں؟ رسالت مآب نے فرمایا کہ فاطمہ پریشان نہ ہو، خدا قیامت تک ایک قوم کو پیدا کرتا رہے گا جن کے مرد حسین کے مردوں پر روئیں گے، جن کی عورتیں حسین کی عورتوں پر روئیں گے، جن کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر روئیں گے، جن کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے، جن کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے۔ میں یہ سننا تھا کہ فاطمہ نے سجدے میں سر رکھ دیا، پروردگارا ان رونے والوں پر رحمت نازل فرما جو میرے بچے کے غم میں روتے رہیں گے۔ اب آپ نے سنا ہم جو روتے ہیں تو رسول کی پیشین گوئی کی تصدیق کر کے رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ ہمارا یہ رونا نسل در نسل تصدیق ہے رسالت کی، رسول نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ کہا تھا، تو رسول کی رسالت کے تصدیق کرنے والے جنت میں نہ جائیں گے، وہ جائیں گے جن کو رسالت میں شک تھا۔ غور کریں، جو رسالت میں شک کرنے والے تھے وہ جنت جائیں گے، یا جنہوں نے رسالت کی تصدیق کی؟ وہ خدا جانتا ہے دنیا فنا ہو جائے لیکن قیامت تک ہم فنا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم
اور رسول خدا کی بشارت اور فاطمہ کی دعا ہمارے ساتھ ساتھ ہے. بشارت رسول اور فاطمہ کی دعا ہمارے ساتھ ہے. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ دشمنوں نے کیا نہ کیا. خدا جانتا ہے. عاد اور سمود کی قومیں جن کا ذکر صرف قرآن میں ملتا ہے، آج ان کی نسلیں ختم ہو گئی اس لیے کہ 1 سال ان کا قتل عام کیا. بنی امیہ کا قتل عام بنی عباس نے 2 سال کیا، نام لینے والا زندہ نہ رہا. لیکن ہم جن کا قتل عام 700 سال تک ہوا اور بحمد اللہ بھی موجود، یہ رسول کی بشارت ہے اور فاطمہ کی دعا ہے. رسول نے بشا کہ قیامت تک رونے والے روتے رہیں، ان کی نسلیں روتی رہیں گی کہ ہم وہی رونے والے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری خلقت کا مقصد یہی ہے کہ ہم حسین کا غم مناتے رہیں، حسین اور اہل بیت کی سیرت پر عمل کرتے رہیں. بس ختم کرنا چاہتا ہوں میں. حقیقت یہ ہے ہم کو کتنا ہی کوئی دنیا میں بہکائے ہم نہیں بہتے. ہم اس غم کو چھوڑ نہیں سکتے، ناممکن بات ہے. طرح طرح سے ہم کو بہکایا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کس کس طرح بہکایا جاتا ہے. وہ روئے جو قائل ہو ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ہم سے یہ الفاظ چھوڑا دیں گے رونا. کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یعقوب کے سامنے ملک الموت نے آ کے گواہی دی کہ یوسف کی روح ہم نے نہیں کھائی. بھیڑیوں نے آ کے گواہی دی کہ ہم نے یوسف کو کھایا نہیں. غور کریں آپ، اس پر محض فراق یوسف میں یقین کہ یوسف زندہ ہے. زندہ تھے نا، لیکن اتنا روئے کہ آنکھیں جاتی رہی. آنسوؤں کے ساتھ جن کی آنکھیں بہ گئیں، اتنا روئے. اگر زندوں پر رونا جائز نہیں ہے تو یعقوب پر فتویٰ لگاؤ کہ وہ کیسے روئے. اور کرو. مشکات شریف میں ہے کہ امام حسین کی پیدائش کے وقت رسالت مآب نے شہادت کی خبر دی. فاطمہ روئے، علی روئے، رسول خدا روئے. اس وقت تو زندہ تھے. معلوم ان کی زندگی میں لوگ کیوں رو رہے. صفین کی جنگ میں جب کربلا کی زمین سے علی بن ابی طالب گزرے، ایک ڈھیلا اٹھا کے سونگا، زمین پر بیٹھ گئے، رونا شروع کیا. اصحاب نے پوچھا مولا آپ رو کیوں رہے؟ جواب دیا کہ یہی وہ مٹی ہے جہاں میرا بچہ حسین آئے گا اور 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے. حسین تو زندہ تھے اس وقت. پھر علی کا رونا کیسا؟ جب انبیاء زندوں کو روئے، رسول خدا روئے، علی ابن ابی طالب روئے، تو ہم اگر زندہ کو روتے ہیں تو کون سا اعتراض ہے؟ بات کیا ہے؟ یوسف پر یعقوب کیوں روئے؟ مفارقت کی وجہ سے نہ، ہم سے چھوٹ گئے. اور در حقیقت ہم حسین کی شہادت پر نہیں روتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. امام زین العابدین سے جب ملحال نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث میں داخل ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ تو جواب دیا کہ بے شک ہمارے میراث میں شہادت ہے. ارے یہ تو نہیں ہے ہماری میراث میں ماں بہنوں کو سربراہ بازاروں میں جائیں، درباروں میں جائیں.
آل محمد کی کیا توقیر کی، تف ہے، کلمہ پڑھتے جاتے تھے اور اہل بیت پر ظلم کرتے جاتے. لیکن ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کوئی وقتی معاملہ تھا، کوئی وقتی معاملہ تھا. آپ کو میں تھوڑی سی تاریخ تمدن عرب سنانا چاہتا ہوں. یہ وقتی معاملہ نہ تھا، یہ نہیں تھا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے آسانی سے حسین پر تلوار چلا سکتے تھے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. آج تک کسی کو مانے اور کل اس کی اولاد کو ذبح کر دیں، یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے. آپ غور کریں، شام تاریخ تمدن عرب کے ایک چند جملے میں پڑھ رہا ہوں ورنہ بڑا طولانی قصہ ہو جائے گا. شام فتح ہوا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں. اس کے لیے ایک مکمل قانون بنایا گیا. کسی شامی کو بغیر پرمٹ لیے کسی دوسرے صوبے میں جانے کی اجازت نہیں. اس کے علاوہ کہ یہ دوسرے ملک اگر فوج کی شامی فوج کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ فوج شام کی مدنی فوجوں سے، مکے کی فوجوں سے، بصرے کی فوجوں سے علیحدہ ٹھہرائی جاتی. یہ دیکھیے کہ کب سے انتظام ہو رہا ہے. علیحدہ ٹھہرائی جاتی تھی تاکہ وہ ملنے نہ پائے اور فوجیوں سے، دوسرے صوبوں کی فوجیوں سے ملنے نہ پائے. یہاں تک کہ شام سے اجازت نامہ دوسرے صوبے میں جانے کا ان کو ملتا تھا جن پر پورا اطمینان. جو بنی امیہ نے کتابیں جاری کی تھیں اس میں علی پر تبرہ، اولاد علی پر تبرہ، اور اس میں لکھا جاتا تھا کہ یہ کافر ہیں، بے نمازی ہیں، اسلام کے دشمن ہیں. یہ سب باتیں لکھی ہوتی تھی. یہی پڑھ پڑھ کے کتابیں بچے سے جوان ہوئے اور جوان سے بوڑھے. ایک مدت سے یہ انتظام ہو رہا تھا کہ شامیوں کو تیار کیا جائے کہ جب موقع یہ جاننے نہ پائیں کہ اہل بیت رسول کا. اس کا انتظام خاص طور سے ہو رہا ہے اور وصیت نامہ لکھا گیا تھا کہ جس کو موقع ملے نصر رسول کا استیصال کر دے، خاتمہ کر دے، کوئی بچہ نہ بچنے پائے. آپ غور کریں کہ کیسا انتظام کیا جا رہا تھا. اس انتظام سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شامی جتنے پیدا ہوتے تھے، جوان ہوتے تھے، کیا خیالات ان کے دل میں آتے تھے. حتیٰ کہ اسی تمدن عرب والے نے لکھا ہے کہ ایک دن ایک شامی نے دوسری شامی سے پوچھا کہ علی ہے کون، آخر اتنا برا آدمی کیسے پیدا ہو گیا. تو اس نے جواب دیا لسن من لصوص العرب، عرب کا ایک ڈاکو کا نام ہے جسے نہ نماز سے واسطہ نہ روزے سے واسطہ، اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، وہ اس کا نام ہے علی. غور کریں کتنا غافل رکھا گیا تھا شامی کہ وہ جان نہ سکے کہ اہل بیت رسول کون. اور شہرت یہ دی گئی تھی کہ اہل بیت رسول معاویہ، یزید، حضرت عثمان، یہ بنی امیہ جو ہیں یہ ہیں اہل بیت رسول. تو وہ انہی کو اہل بیت رسول سمجھتے تھے. معاذ اللہ علی کو کافر، ڈاکو، لٹیرا، اسلام کا دشمن، قرآن کا دشمن سمجھتے تھے. اسی پر نشوونما ہوئی، اسی مضمون پر کتابیں لکھی گئیں، اسی کے اوپر بچوں کو پڑھایا گیا. یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ اب آسان ہو گیا کہ خاندان رسول کو تحت تیغ کر دیا جائے. بچند جملے ہیں، غور سے سنیے. تحت تیغ کر دیا جائے. جس وقت شامیوں کو معلوم ہوا کہ علی اور علی کی اولاد قتل کر دی گئی، ان کے سر نیزوں پر لائے جا رہے ہیں، ان کی بیویاں قید کر کے لائی جا رہی ہیں، ایک خوشی تھی. ہر طرف لوگ نئے نئے کپڑے پہن رہے تھے، نہا نہا کے لباس بدل رہے تھے، ایک دوسرے سے عید مل رہے تھے.
اور سارے ملک شام کے لوگ آ کے جمع ہو گئے تھے اس دروازے پر جدھر سے اہل بیت کو آنا. غور سے سنیے. اتنے میں سب کھڑے ہوئے تھے. کوئی مجمع کی حد نہ تھی. کوٹھوں پر عورتیں تھیں, نیچے مرد تھے, خوشی منا رہے تھے, عید مل رہے تھے, ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ اسلام کا باقی قتل ہو گیا. اتنے میں حسین کا سر دمشق کے دروازے سے داخل ہوا. ٹوٹ پڑے شامی دیکھنے کے لیے, لیکن جہاں سب کچھ دیکھا وہاں یہ بھی دیکھا کہ پیشانی پر سجدے کا نشان ہے. ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ بے نمازی ہے. بے نمازی ایسے ہی ہو گئے. یہاں تک کہ اور شہداء کے سر داخل ہوئے. ایک ایک کی طرف ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر, اس سر کو دیکھو, اس سر کو دیکھو, یہ کیا ہے؟ یہ تو سب نمازی معلوم ہوتے ہیں. اتنے میں امام حسین کے سر نے قرآن کی تلاوت کی. ہماری جان نثار مولا کس موقع پر قرآن اِنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. ایک دفعہ غور سے سارے سامنے, ارے یہ تو قرآن کا دشمن کا حد ہے, یہ تو مرنے کے بعد بھی قرآن نہ چھوٹا اس سے. غور سے سنتے جائیے. اسی کو کافر بتایا گیا تھا, اسی کو مشرک بتایا گیا تھا, اسی کو بے نمازی, اسی کو قرآن کا دشمن, اسی کو اسلام کا دشمن. جب سروں کی زیارت ہو چکی تو ناکوں پر سیدانیاں, اس کے دروازے سے داخل ہوئی. ایک دفعہ گھبرا کے شامیوں نے کہا ارے یہ ڈاکوؤں کے گھر کی عورتیں ہیں, معصوم صورتیں, پاک و پاکیزہ صورتیں, یہ ڈاکوؤں کے گھر پہ عورتیں. نتیجہ یہ ہوا کہ چھٹنا شروع ہو گیا. آدھے راستے تک بھی دارالخلافہ یزید کے محل سرا کے آدھے راستے پر بھی نہیں پہنچا تھا کہ عورتوں نے اپنا راستہ لیا, مردوں نے اپنا. جو 10 آدمی ادھر چلے جا رہے ہیں, بھائی یہ کیا بتایا گیا تھا, آنکھوں سے کیا دیکھا, یہ کیا سمجھایا گیا تھا, آنکھوں نے کیا دیکھا. عورتیں یہی کہتی چلی جا رہی ہیں, مرد یہی کہتے چلے جا رہے ہیں. آخر وہ لوگ پریشان اپنے اپنے گھر پہنچے. گھر میں 10 یہاں بیٹھے یہی ذکر کر رہے ہیں, 20 وہاں بیٹھے یہی. یہ کیا بتایا گیا تھا یہ میں اپنی تاریخوں سے نہیں پڑھ رہا ہوں. سوائق محرقہ میں علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتا تھا, بھائی یہ کیا بتایا گیا تھا اور یہ کیا ہے. ارے کیسے پتا چلے کہ یہ ہیں کون لوگ جن کے سر کاٹے گئے ہیں, یہ بیویاں کون ہیں جن کو لوٹا گیا ہے, جن کو گرفتار کیا گیا. جہاز شنبے کا دن تھا, لوگ رات بھر گھروں میں سوئے نہیں. کل شنبے کو قرار پایا کہ سرداروں کی ایک میٹنگ کی جائے. شب جمعہ میٹنگ ہوئی. ان لوگوں نے کہا کہ یوں تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کس کا گھر اجاڑ دیا گیا, کس غریب کو قتل کر دیا گیا, کن بے کسوں کو لوٹا گیا ہے. کل جمعہ ہے, ہم لوگ سب نماز پڑھنے جمعے کی آئیں گے. یزید سے اصرار کریں کہ ہم آج تیری زبان سے خطبہ نہیں سنیں گے,
وہ قیدی جو آیا ہے آج وہ قیدی خطبہ جمعے کا پڑھے، لاکھ یزید انکار کرے، ماننا نہیں، کچھ تو پتا چلے کہ آخر کس کنبے کو لوٹا گیا، یہ کس کا گھر تباہ کیا گیا۔ جمعے کی نماز میں سب لوگ، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، جمعے کی نماز میں سب لوگ جمع ہوئے، سرداروں نے مل کے یزید کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، اے یزید، ہم تیری زبان سے خطبہ نہیں سننا چاہتے، پھر یہ جو بیویوں کے ساتھ ایک لاغر قیدی آیا ہے اسے بلا، یہ ہمیں جمعے کا خطبہ سنائے۔ یزید نے کہا وہ کیا خطبہ پڑھے گا جمعے کا، کہا کچھ بھی صحیح، ہم اسی کے منہ سے سننا چاہتے ہیں۔ بہت سمجھایا یزید نے، میرا وہ خطبہ جمعے کا خطبہ وہ کیا پڑھے گا، کیا پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ لوگ بضد ہو گئے، نہیں امیر آج ہم اسی کے منہ سے خطبہ سنیں۔ مجبور ہو کے یزید نے حکم دیا کہ بیمار کربلا کو لایا جائے۔ امام میں وقت جمعے کا خطبہ پڑھنے کے لیے منبر پر آ رہا ہے، آپ کو خیال ہوگا کہ اب تو ہتھکڑیاں اتار لی گئی ہوں، گلے کا توق اتار لیا گیا ہو، لیکن خدا جانتا ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خار ڈالتا ہو، اسی شان سے مسجد دمشق میں آئے۔ یزید نے اپنے پاس بلایا، کہا سید سجاد، دیکھو ایک بات یاد رکھنا، ہماری رعایا کی خواہش یہ ہے کہ آج تم جمعے کا خطبہ پڑھو، لیکن خبردار میرے خلاف کوئی لفظ منہ سے نہ نکالنا۔ اللہ اللہ، امام کی بے کسی دیکھیے، آپ فرماتے ہیں یزید جو تیرا قیدی ہو وہ تیرے خلاف کیا کہے۔ جاؤ جا کے خطبہ پڑھو۔ بیمار کربلا منبر دمشق پر آئے، آپ نے حمد و ثناء الہی شروع کی، تھوڑی دیر کے بعد جھوم جھوم کے شامی کہنے لگے، ارے ایسی توحید تو کسی نے نہیں سنائی جیسی یہ بیمار سنا رہا ہے، کہا جاتا تھا یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، آج تک تو ہم کو ایسی توحید کسی نے بتائی نہیں جیسے یہ بیمار بتا رہا ہے۔ توحید ختم کی، رسالت شروع کی، رسول کو رسالت بتانا شروع کی۔ کھڑے ہو جاتے تھے شامی، کہتے تھے رسول کی تعریف ایسی تو کسی نے آج تک نہ سنائی جیسا یہ قیدی سنا رہا ہے۔ مرحبا اے قیدی، آج معلوم ہوا کہ رسول کس کو کہتے ہیں، خدا کس کو کہتے ہیں۔ جب بیمار کربلا نے دیکھا کہ اب قابو میں مجمع آ چکا ہے تو آپ نے شروع کیا، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفہ انا ابن محمد المصطفى۔ جو پہچانتا ہے مجھے وہ تو پہچانتا ہے، جو نہیں جانتا میں بتا رہا ہوں، میں فرزند ہوں محمد مصطفیٰ کا، میں فرزند ہوں علی مرتضیٰ کا، میں فرزند ہوں فاطمہ زہرا کا۔ یہ سننا تھا کہ مسجد دمشق میں ہلچل مچنے لگی، لیکن ابھی لوگ خاموش ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا
وہ جملے فرمائے ہیں کہ شامی مسجد کی دیوار سے سر ٹکرا رہے تھے، میں اس کا بیٹا ہوں جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی گردن پیچھے سے کاٹی گئی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے جسم کا لباس لوٹ لیا گیا۔ یزید نے شامیوں کا ہلچل دیکھ کے جلدی سے مؤذن کو بلایا کہ اذان شروع کر دو۔ اذان دینے کے لیے مؤذن گلدستہ اذان پر آیا۔ افسوس یہ ہے کہ کافی حصہ چھوٹ رہا ہے مگر یہی ختم کر دینا۔ گلدستہ اذان پر آیا، اس نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی، بیمار کربلا خاموش ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ بے شک اللہ بزرگ ہے۔ سارے شامی سن رہے، بے شک اللہ بزرگ ہے۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بیمار کربلا نے کہا بے شک اللہ ایک ہے۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمدن رسول اللہ، ایک دفعہ یزید کی طرف دیکھا، فرمائے یزید بتا محمد میرے جد ہے کہ تیرے جد ہے؟ اگر تو کہے کہ میرے جد ہے تو تو جھوٹا ہے، اور اگر کہے کہ تمہارے جد ہے تو اے یزید جن کا نام اذان میں اس طرح لیا جاتا ہو، کیا اس کی اولاد اسی کی حقدار تھی کہ ان کی بیویوں کو سربراہ نہ کیا، بازاروں درباروں میں پھرایا؟ میں ان کا فرزند، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں تھونگا۔ بس یہ سننا تھا کہ شامیوں نے تلواریں نکال لی تو یزید کی طرف جھپٹے، ختم کیا میں نے یزید کی طرف جھپٹے، یزید بھاگ کے محل سرا میں گھس گیا۔ شامیوں نے گھر گھیر لیا، محل سرا گھیر لیا، 3 دن تک محل سرا گھرا رہا۔ آخر تیسرے دن کوٹھے پر آیا اور اس نے کہا کہ تم لوگوں کو کسی نے غلط بتایا ہے، میں نے حسین کو شہید نہیں کیا۔ اللہ اللہ، یہ حسین کی فتح ہے کہ قاتل انکار کر رہا ہے اور قاتل پر لعنت بھیج رہا ہے۔ خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر، اس نے حسین کو قتل کر دیا۔ شامیوں نے کہا ثبوت کیا ہے؟ کہا تم 10 آدمیوں کا وفد بناؤ، میں 10 گواہ پیش کروں گا تمہارے سامنے تاکہ معلوم ہو جائے کہ میرا قصور نہیں ہے۔ ہم بچپنے سے سنتے آئے ہیں کہ ہندا کی سفارش سے اہل بیت چھوٹے قید خانے سے، میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ہندا بہت سی عورتیں تھیں یزید کے، ایک ہندا بھی تھی۔ ایک معمولی زوجہ کے کہنے سے اتنا اثر لے یزید کہ اہل بیت کو فوراً قید سے رہا کر کے ان کی عزت کرے، ان کی خدمت گزاری کرے، سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ لیکن جب یہ واقعہ پڑھا تو دل نے تسلیم کر لیا کہ بات یہی ہے، ورنہ اہل بیت کو ہندا کے کہنے سے چھوڑتا، ناممکن بات تھی۔ اس نے کہا کہ میں گواہ پیش کروں گا۔ چنانچہ 10 آدمیوں کا وفد سرداران شام میں سے چنے گئے، وہ دربار میں آئے، یزید نے گواہیاں پیش کرنا شروع کی۔ وہ 10 سردار جو کوفے سے سر لے کے آئے تھے شہداء کے، ان کو گواہی میں پیش کیا۔ ایک گواہ گزرا، اس نے کہہ دیا کہ بے شک امیر کو کوئی خبر نہ تھی، جو کچھ کیا ابن زیاد نے کیا، امیر کو تو خبر بھی نہ تھی۔ دوسرے نے کہہ دیا، آخر میں سنان ابن عنف پیش، سنان نے بھی گواہی دے دی کہ امیر کو کوئی خبر نہ تھی، جو کچھ کیا ابن زیاد نے کیا۔ تو خوش ہو کر کے یزید نے کہا دیکھا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ مجھے تو خبر بھی نہیں تھی، خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر سب اس کا کیا ہوا ہے۔ بھئی یہ سننا تھا کہ سنان پلٹ پڑا۔ اس نے کہا امیر سچ گواہی لینا چاہتا ہے یا جھوٹی گواہی؟ خدا کی قدرت دیکھیے۔ اب یزید اس وفد کے سامنے کہے کیا؟ یہ کہے کہ جھوٹی گواہی دو؟ نہیں نہیں نہیں، سچ بتاؤ، تم سچ ہی بولو۔ اس نے کہا سنو، اس نے
اس نے حسین کو شہید کیا، جس نے خزانے کا منہ کھول دیا، جس نے فوجیں بھیجی، جس نے انعامات مقرر کیے، جس نے جاگیروں کے پروانے لکھے، وہ تیرے علاوہ کوئی اور ہے؟ بھئی یہ سننا تھا کہ یزید نے مالی ولی الحسین، مجھ سے حسین سے کیا واسطہ تھا، منہ پیٹتا ہوا پھر گھر میں گھس گیا، دروازہ بند کر لیا۔ ان 10 نے آ کر کے گواہی دی کہ وہ یزید جھوٹا ہے، یہی قاتل۔ پھر شامیوں نے محاصرہ کر لیا تھا، 3 دن تک اور محاصرہ رہا۔ 3 دن تک محاصرے کے بعد یزید پھر کوٹھے پر آیا اور اس نے کہا کہ میں نے قتل کیا یا ابن زیاد نے قتل کرایا، اب تو وہ قتل ہو چکے، وہ زندہ نہیں ہو سکتے، اب تم بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کا فیصلہ تو بعد میں کریں گے، لیکن سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ان قیدیوں کو قید خانے سے نکال کسی جگہ بٹھایا جائے۔ حسین اور ان کے اصحاب کا خون بہا دیا جائے اور یہ جہاں کہیں ان کو عزت سے پہنچا دیا جائے۔ حکم ہوا یزید کا کہ قیدیوں کو رہا کیا جائے، بس 2-3 دن یہی واقعہ بیان کرنا ہے۔ یزید نے حکم دیا کہ قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ اللہ کھولنے والوں نے بڑی کوشش کی کہ زینب و کلثوم کے ہاتھ سے رسی کھل جائے، مگر ایسی کس کے باندھی گئی تھی کہ رسی کھل نہ سکی۔ لوہار بلایا گیا، سیدانیوں کی رسیاں کاٹی گئی۔ بیمار کربلا نے کہا پھوپھی یزید نے کہلا بھیجا ہے کہ جی چاہے یہاں رہو، جی چاہے مدینے واپس جاؤ۔ کہا یزید سے کہلا دو کہ ہمارا نہ دل شام میں رہنے کو چاہتا ہے، نہ ہمارا دل مدینے کو جانے کو چاہتا ہے۔ ارے میں اپنے بھائی کو رونے نہیں پائی، عزاداروں کا مجمع ہے، ان کے سامنے یہ واقعہ ذکر کر رہا ہوں، اپنے غرض خلقت کو پورا کرنا ہے۔ میں بھائی کو رونے نہیں پائی ہوں، ایک مکان خالی کرا دے، میں اپنے بھائی کو پہلے رو لوں، پھر بتاؤں گی کہ میں یہاں رہوں گی یا مدینے جاؤں گی۔ یزید نے اپنے محل سرا کا ایک حصہ خالی کرایا۔ بنی ہاشم نے اپنی شان و شوکت فتح مکہ کے دن دکھائی تھی بنی امیہ کو۔ یزید نے چاہا کہ بنی امیہ کی شان و شوکت ہم بنی ہاشم کو آج دکھائیں۔ اس مقصد سے جو حصہ خالی کیا گیا سیدانیوں کے لیے، اس کی آئینہ بندی کرائی، اس کو سجوایا، قید خانے سے لے کر اس دروازے تک قالین بچھوایا تاکہ ہماری بنی امیہ کی شان آج بنی ہاشم دیکھیں۔ فاطمہ قید خانے سے چلی، آگے آگے جناب زینب قید خانے سے چلی، آگے آگے زینب، پیچھے پیچھے سیدانیاں۔ قید خانے سے دروازے سے نکل کے دیکھا کہ قالین بچھے ہوئے ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ جس طرح حسین نے مقصد یزیدی کو بدل دیا، زینب نے بھی مقصد یزیدی کو بدل دیا، رک گئیں۔ لوگوں نے کہا کہ چلو آگے بڑھو، کیا میں نہیں آگے بڑھوں گی؟ جس دن میرے بھائی کی لاش 3 دن تک بے گول کفن پڑی رہی، زینب نے عہد کیا ہے کہ فرش پر پاؤں نہ رکھیں جب تک یہ قالین ہٹائے نہ جائے۔ زینب آگے نہیں بڑھے گی۔ یزید سے کہلایا گیا، یزید نے حکم دیا کہ قالین ہٹا لو، قالین ہٹا لیے گئے۔ زینب آگے بڑھی، جو جگہ مقرر کی گئی تھی یزید کے محل سرا کا ایک گوشہ، وہاں تک پہنچی۔ جب شام دمشق والوں کو معلوم ہوا
اب اجازت بھی مل گئی تھی کہ جس کا جی چاہے حسین کا پرسا دے۔ دمشق کی عورتوں نے سوچا کہ شہزادیاں ہیں، ان کے پاس جانے کے لیے ویسا ہی لباس ہونا چاہیے، طرح طرح کے لباس، قیمتی لباس، نئے نئے کپڑے پہن کے آئیں۔ دروازے پر استقبال کیا، جب دیکھا زینب کلثوم کی صورتیں، پھٹے کپڑے، گردانے چہرے، شرم آئی، بھاگ بھاگ کے اپنے گھر گئی، جا کے نئے کپڑے اتارے، پرانے کپڑے پہنے، پلٹ کے پھر آئی شہزادیوں کو پرسا دینے کے لیے۔ جب زینب اور ان کے ساتھ بس یہ آخری جملہ زینب اور اہل بیت پہنچ گئے اس جگہ پر، تو زینب نے کہا بیٹا سید سجاد کہلا بیٹوں کے خزانے سے ہمارے وارثوں کے سر بھی بھیج۔ آج زینب کو رونے کی اجازت ملی ہے تو کم سے کم شہیدوں کے سر تو گود میں رکھ لو۔ خزانہ کھولا گیا، سب سے پہلے جناب قاسم کا سر آیا۔ مادر قاسم اپنے مقام سے اٹھی، اے بیٹا قاسم، ماں کا سلام، آگے بڑھی، سر کو لیا، گود میں رکھا، منہ پر منہ رکھ کے بیان شروع کیے، اے بیٹا، ماں تم کو کفن نہ دے سکی، اگر سر پر چادر ہوتی تو ضرور کفن دیتی۔ اے بیٹا، تمہارا لاشا بے کفن رہا، ماں سر پر رہنا بازاروں میں بھی۔ دوسرا سر آیا، ام کلثوم آگے بڑھی، بھیا عباس بہن کا سلام گود میں لیا، منہ پر منہ رکھا، بیان کرنا شروع کیے۔ راوی کہتا ہے کہ شہید کا سر آتا تھا، ایک نہ ایک بیوی اپنی جگہ سے اٹھتی تھی، آگے بڑھتی تھی، سلام کرتی تھی، سر کو لیتی تھی، گود میں رکھتی تھی، بیان کرنا شروع کرتی تھی۔ سب کے آخر میں ایسا سر آیا کہ بیویوں نے اپنی گود سے اٹھا اٹھا کے سر زمین پر رکھے، ساری بیویاں اٹھ کھڑی ہوئی، آگے آگے زینب، اے بھیا حسین، زینب کا سلام قبول۔ فاطمہ کو شہزادی پرسا قبول کر لی۔ اللہ اللہ، حسین کا سر زینب نے لیا، شہیدوں کے سر بیویوں نے اپنی اپنی گود میں لیے اور رونا شروع کیا۔ ایک دمشق کی عورت چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھنے لگی۔ جناب زینب نے پوچھا بیوی کیا دیکھ رہی ہوں؟ کہا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہر شہید کا سر کسی نہ کسی بیوی کی گود میں ہے، یہ دو بچوں کے سر ہیں۔